غلام. اب یہی شیبہ، یہی عبد المطلب کی بڑی زندگی تھی، بڑی عزت والے. یہی شیبہ، یہ پھر مکے کے بڑے بن گئے، پورے عرب کے بڑے بن گئے، لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے. ان کی زندگی میں انہوں نے کہا چونکہ لوگ میرے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہیں، اس نے کہا یا اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے. عبد المطلب یہی شیبہ جس کے بال بچپن میں سفید تھے. عبد المطلب مانا مطلب کا غلام، حالانکہ غلام نہیں تھا، مطلب کا بھتیجا تھا. شرم کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ میرا غلام ہے. اسی کا نام پھر عبد المطلب شیبہ کا نام رکھا گیا، اور یہ پھر پورے مکے کے پورے علاقے کے سردار بنے. اب کیا ہوا کہ لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرنے لگے. اس نے اللہ سے دعا کیا اللہ اگر آپ نے مجھے 10 بچے دے دیے، 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹا آپ کے نام پر قربان کروں گا. بیت اللہ کی بھی خدمت کرنے لگے اور یہی کہا کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے. ایک بیوی سے شادی کی، دوسری سے کی، تیسری سے کی، 3 شادیاں کی، چوتھی سے شادی کی. کسی سے 3 بچے، کسی سے 2 بچے، کسی سے 3. ایک حضرت عبداللہ کی والدہ سے ایک ہی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے عبد المطلب کے بیٹوں میں سے. اب بہنیں بھی تھی، بھائی بھی تھے، 10 پورے ہو گئے. عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا. ایک دن اونٹ ذبح کیا، 10 اونٹ ذبح کیے، 5 اونٹ ذبح کیے، لوگوں کو کھلاتے رہے. ایک دن سو رہے ہیں بیت اللہ کے اندر، مکے کے اندر، حرم کے اندر آرام فرما رہے. خواب میں آیا اے عبد المطلب اپنی نظر پوری فرمائے، اے عبد المطلب اپنی نظر پوری فرمائے. باہر آئے، پھر 5-10 اونٹ ذبح کیے، لوگوں کو کھلائے. دوسرے دن پھر خواب، تیسرے دن پھر خواب. اس نے آ کر کے اس وقت کے کاہنوں سے، اس وقت کے راہبوں سے، اس وقت کے نجومیوں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خواب منت کیا مانی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ منت مانی تھی اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا. اس نے کہا اب آپ کو ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے. جب قرآن ڈالا حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اب پریشان ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کروں، لیکن کہاں میں ذبح کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، منت مانی ہے. یہی ذہن تھا. آخر میں ایک بہت بوڑھی عورت کائنہ تھی، عالمہ بھی تھی، یہودن تھی. اس سے پوچھا، اس نے کہا پیسے کریں، ایک طرف 10 اونٹ رکھیں. بولا اگر تمہارے ہاں کوئی آدمی قتل ہو جائے اس کی دیت کتنی دیتے ہو؟ بولا 10 اونٹ. بولا ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف اپنے بیٹے کو رکھو، قرآن ڈالو، جس کی طرف قرآن نکلے وہی کر لو. جب اس نے قرآن ڈالا حضرت عبداللہ کا نام نکلا. 10 اونٹ اس نے ذبح کرائے، پھر 10 اونٹ رکھے، پھر حضرت عبداللہ کو ایک طرف ساتھ رکھا، پھر اس نے جو ہے قرآن ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر اس نے 10 اونٹ ذبح کیے، پھر 10 اونٹ حضرت عبداللہ ایک طرف اور 10 اونٹ دوسری طرف. اس طرح 30 40 50 100 اونٹ. آخری جو 10 اونٹ تھے یا 90 کے بعد جو 10 اونٹ تھے وہ ایک طرف، حضرت عبداللہ دوسری طرف. اب جو قرآن ڈالا تو قرآن نکلا اونٹوں کے نام. تو اس نے کہا بس 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں ذبح کیے اور کہا یہ کہ یہ بچہ میرا بچ گیا، اور 100 اونٹ اس کے بدلے میں انہوں نے ذبح کیے. سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے نبوت کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہے، فرمایا ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا بنا ذبیحتین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے آپ کو 2 ذبیحہ کا بیٹا کہا کہ آپ 2 مذبوحہ کے بیٹے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک تو میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل، ایک تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے ان کو ذبح کیا جانے لگا تو اللہ نے اس کا بدلہ مینڈا جنت سے بیچ کر کے اس کے بدلے میں، تو ایک تو میں ان کی اولاد میں سے ہوں اور دوسرا میرے والد حضرت عبداللہ کے بدلے میں میرے والد نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے. فرمایا کہ یہ 100 اونٹ میرے والد، تو معلوم ہوا کہ میرا والد بھی ذبیحہ ہو چکا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. پھر حضرت عبد المطلب کے زمانے میں جن کا اصل نام شیبہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہی کے زمانے میں بنو جرہم آ گئے تھے. یہی بڑے ظلم کرتے تھے عربوں کے ساتھ. جس بنی جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، انہوں نے مکے پر بھی قبضہ کیا تھا، زمزم کے پانی پر بھی قبضہ کیا تھا. آخر عرب اکٹھے ہو گئے، عربوں نے کہا آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا.
انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ہم جائیں گے، تو انہوں نے کیا کہا، بنو جرہم کا ایک آدمی تھا، سردار تھا، اس نے زمزم کو بھی مٹی ڈالی، اور اس وقت میں لوگ جو بیت اللہ کے اندر سونے چاندی لاتے تھے، زیورات اور صدقات لاتے تھے، لوگ آ کر کے بیت اللہ میں، اس نے وہ سارے زمزم میں ڈال کر کے، پورے زمزم کے اوپر مٹیاں ڈال کر کے، پتھر ڈال کر کے بند کر دیا۔ اب جب بنو جرہم چلے گئے، عرب آ گئے، اب عرب عبد المطلب حضرت بھی آ گئے، اب مکے زمزم نہیں ہے، پانی نہیں، پریشانی۔ ایک دن خواب میں آیا کہ اے عبد المطلب زمزم کو آپ کھود لیں، دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر پوچھا کہ میں کون سی جگہ کھودوں؟ فرمایا خواب میں آنے والے نے کہ فلانی جگہ دو بت ہیں، اس بت کے درمیان میں ایک کوا آئے گا، وہ اپنی چونچ جو ہے وہ مارے گا، اس جگہ کو آپ جو ہے کھود لیں۔ صبح جب ہوا، اپنے بیٹے حارث کو ایک کو لیا اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ عرب دوسرے آگے بیٹھ کیا کر رہے ہیں؟ مکہ تو ہمارا بھی آپ کے ساتھ شریک ہے، یہ آپ دو بتوں کے بیچ میں کیا کھدائی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے خواب آیا ہے، اور اس خواب کی وجہ سے مجھے یہاں کھدائی کرنی، مجھے زمزم کا پانی نکالنا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ مکے کے بڑے بھی تھے، سردار بھی تھے، محنت کر کے جب مٹی نکالتے اسی دو بتوں کے بیچ میں کبے نے چونچ مارا تھا، بتلا بھی دیا۔ اب جب وہاں سے نکالا پانی، ایک سونا نکلا، چاندی نکلا، ہیرے نکلے۔ اب عربوں کو پتا چلا کہ یہاں سے تو اس کا خواب واقعی سچا آ رہا ہے، وہ بھی سارے آگے بولا ہم بھی آپ کے ساتھ نکالیں گے۔ اس نے کہا بھائی تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کافی ہے۔ بہرحال پورے زمزم کے کنویں کو صاف ستھرا کر کے سونا چاندی نکال کر پورے عربوں کو کہا پانی لینے کی تمہیں اجازت دیں گے ہم، لیکن ڈول بھی ہمارا ہوگا، رسی بھی ہمارے ہوگی، تولیت بھی ہماری ہوگی۔ اسی طرح پانی نکالتے گئے اور پورے عرب کو دیکھتے گئے۔ تو حضرت عبد المطلب سے ایک کام اللہ نے زمزم کی کنویں کی صفائی کا لے لیا، پورا کنواں انہوں نے صاف کر کے پورے عرب کو پانی۔ اور عبد المطلب پورے جتنے حاجی آتے تھے، عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں آتے تھے، ان کو اپنی طرف سے کھانے بھی کھلاتے تھے، اونٹ بھی بڑے سخی